اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، اللہ نعمتوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ اب ذرا قرآن سنیے، اعلان ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کائنات عالم کا خالق مالک رازق میں ہوں، میں نے جنوں کو انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو تخلیق کیا، یہ شمس و قمر، یہ برگ و شجر، یہ خشک و تر، سب کچھ میرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے طاقت یہودیوں کو بھی دی ہے، میں نے مال عیسائیوں کو بھی دیا ہے، اقتدار نمرودوں کو دیا ہے، میں نے اقتدار فرعونوں کو دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کس پہ کیا ہے یہ سنو، حالانکہ آنکھ کان سارے ہر ایک انسان کو اللہ نے دی ہے۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ٹانگیں، یہ ہاتھ، یہ سر، یہ دماغ، وجود کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس پر احسان نہیں جتلا رہا، لیکن ایک کام پہ اللہ احسان فرما رہا ہے۔ فرمایا احسان یہ ہے میں نے رسولوں کا سلطان تمہیں دیا ہے، نبیوں کا امام تمہیں دیا ہے، میں نے کائنات کا ملجا ماوا تمہیں دیا ہے۔ ہم نے کہا پیارے جس قوم کو اللہ رسولوں کا امام دے دے، نبیوں کا سلطان دے دے، ہاں مجھ سے نہ پوچھئے خادم خورشید جیسا کم علم کیا بتائے گا، صاحبزادہ صاحب فرمائیں گے، شاہ جی قبلہ فرمائیں گے۔ ہم نے کہا بتانے میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بتانے میں جناب والا سارے معاملات ہیں۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں کہ جو اللہ نے نعمت عظمی عطا فرمائی ہے یہ کتنی عظمت و رفعتوں کا مالک ہے، اس کی شان و شوکت کا کیا عالم ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے 1.25 لاکھ یکم و بیش نبی اپنی اپنی امتوں کو بتا رہے تھے عظمتوں کا مالک بن کے آئے گا، رحمتوں کا مالک بن کے آئے گا، کائنات کا ملجا و مأوا بن کے آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ کے نبیوں نے اتنا تذکرہ کیا، رسولوں نے اتنی نعتیں پڑھی ہیں، جلیل القدر پیغمبروں نے اتنا بتایا کہ ان کی قومیں آپ کے میرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ ان کے دکھوں کو ٹال رہا تھا، مصیبتوں کو ٹال رہا تھا، اللہ ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل رہا تھا۔ او بھائی ہم امتی ہیں، ہم نبی کے نوکر ہیں، اگر کوئی میلاد نہیں منانا چاہتا ہم نے کبھی برا نہیں کہا، لیکن منانے والوں پر پھونکنے کہا کبھی نہیں دیں گے۔ اگر کوئی جلوس نہیں نکالنا چاہتا ہم نے کبھی برا نہیں کہا، لیکن ہم جلوس کو برا کہنے والوں کی زبان بھی کاٹیں گے۔ ہم نے کہا ظالموں ہو، تم نے حکمرانوں کے جلوس بھی دیکھے، تم نے ٹیچرز کے بھی دیکھے، تم نے ینگ ڈاکٹرز کے بھی دیکھے، تم نے وکلا کے جلوس بھی دیکھے، تم نے کلرکوں کے جلوس بھی دیکھے، تم نے سیاسی پارٹیوں کے بھی دیکھے، اور تم نے یہاں ہر ایک کے جلوس کو دیکھا ہے۔ بس فرق یہ ہے جلوس تمہارا بھی گئے ہمارا بھی گئے، تمہارا جلوس ملا کا گئے ہمارا رسول اللہ کا گئے، تمہارا جلوس اپنی واہ کے لیے گئے اور ہمارا رسول اللہ کی عزت و عظمت کے نغموں سے جڑا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آؤ دیکھو کہیں جلیل القدر پیغمبر کہتا ہے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد وہ آنے والا ہے جو کائنات عالم میں احمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ آگ میں ڈالے جانے والے پیغمبر پر جب آگ گلزار ہوتی گئے تو پھر حضور کا چچا
چچا کہہ رہا ہے، یہ حافظ حامد رضا کی بات نہیں ہے، محدث سیال کوٹی کی بات نہیں ہے، یہ محسن اہل سنت سید نذیر شاہ صاحب کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، احمد رضا کی بات نہیں ہے۔ یہ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ حضور کی محفل ہے، کملی والے کی جلوہ کری ہے، حضور کا سگا چچا ہے، مجمع رسول اللہ کا ہے، اور وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَدِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَا تَارِكُ، کہتا ہے آقا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کیسے جل سکتے تھے کہ ان کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا تھا، گویا نور محمدی آدم کی پیشانی میں چمکا تو عظمتوں سے نوازا گئے۔ ہم نے کہا تم کیا جانو جس کی آمد کے لیے اللہ نے کائنات میں ایسے انتظام فرمائے، پاک رحموں کو چنا، پاک پشتوں کو چنا ہے۔ اے میں تو میں رہا، لاکھوں سلام اس امام علی الحق کے زیر سایہ پلنے والے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو، جو مغرب میں پڑھ کے آیا اور آ کے کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے گئے، اور نبض ہستی تپس آمادہ اسی نام سے گئے۔ ہم نے کہا فرقہ رکھو، پارٹی رکھو پیارے، لیکن تمہیں کس نے کہا حضور کی میلاد کا جشن خوشی کا اہتمام بدعت ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کعبے پہ غلاف چڑھا، بدعت نظر نہیں آئی؟ 24 کروڑ ڈالر کا غلاف چڑھا، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی، آپ کو مسئلہ یاد نہیں آ رہا، اور کعبہ شریف میں کروڑوں کی ڈالر کی مد میں لاؤڈ سپیکر لگائے گئے، تمہیں یتیم بچیاں یاد نہیں آئی؟ مسجد نبوی اور بیت اللہ میں عالی شان کروڑوں روپے کی مالیت کا غلیچے کلیم بچھائے گئے، تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ عرق سے گلاب سے دھوئے گئے، تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ اور چلے دیوانے، تمہیں مصطفیٰ کے جشن پہ کبھی بیوہ یاد آتی ہے، کبھی یتیم یاد آتا ہے، کبھی تمہیں مزدور یاد آتا ہے۔ میں اور بات نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہے، ایبٹ روڈ کے بچے بتائیں گے کہ فاخر رشید مزدوروں سے پیار کیسے کرتا ہے، حاجی رشید کیسے پیار کرتا ہے، لیکن ہم تیری طرح دکھا کے نہیں دیتے، ہم مزدوروں کو بھی دیتے ہیں، یتیموں کو بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، اور جب بات نبیوں کے سلطان کی آتی ہے تو پھر ہم میدان میں لائٹیں لگا کے چراغاں کر کے لنگر پکا کے معززین کو بلا کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا۔ ہم نے کہا دین پہ بات کرنی ہو اپنی بات کرو، ہمیں کرو، ہمارے مسلک پہ کرو، فرقے پہ کرو، پرسنل ذات پہ کرو، نبی کی بات آئے تو منہ سنبھال کے بولو، کیونکہ ہنسی جنہ دا کھانے انہاں دے گیت گانے۔ ذرا محبت سے بولیے، آخر تکلیف کیا ہے؟ میلاد سے تکلیف کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، میں نے اپنی اس کتاب میں یہ حوالہ نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ سعودی آل سعود کے قبضے سے پہلے میں مکہ میں موجود رہا ہوں، اور ہر میلاد کی محفل میں شریک بھی ہوتا تھا،
میں وہاں تبرک بھی لیتا تھا اور مجھے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا سب سے زیادہ مزہ آتا تھا۔ توجہ ہے، یہ حاجی امداد اللہ صاحب وہ ہیں جو ہمارے معاصر فرقہ اہل دیوبند کے تمام علماء کے مقتداء و پیشوا پیر و مرشد ہیں۔ ہم نے کہا پیارے اس سے اونچے چلے جاؤ جس کو پوری وہابیت اس وقت بالخصوص نجدیت فالو کرتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ذکر کا اہتمام کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ حضور کے لیے اعلان کرنا، جشن منانا، آمد کا اظہار کر کے خوشی کا اہتمام کرنا۔ ہم نے کہا فائدہ یہ ہوا حضور کے جشن کا کہ میرے بچے نے نبی کو آئیڈیل بنایا۔ حضور کے جشن کا فائدہ یہ ہوا میری بیٹی کی آئیڈیل سیدہ زہرا بن گئی، میرے بیٹے کے آئیڈیل حسن و حسین و جناب ابو بکر و عمر عثمان و علی بن گئے۔ تو بتا تو نے ذکر روک کے کیا فائدہ دیا؟ کبھی ٹک ٹاکر آئیڈیل، کبھی یوٹیوبر آئیڈیل، کبھی اداکار آئیڈیل، کبھی فنکار آئیڈیل۔ ہم نے کہا، میں نے پوچھا اقبال ہمیں کتے بھونک رہے ہیں تو حل بتا۔ اقبال کہتا ہے میں نے مغرب کی فکر کو ڈیپلی دیکھا ہے، میرے نزدیک حل یہ ہے فحاشی کا خاتمہ، عریانی کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ، وحشت کا خاتمہ کیسے ہے؟ کہتے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہم نے کہا یہ تاریکی میں اجالا ہے۔ آج آپ کو معززین کو بلایا ہے، اللہ آپ لوگوں کو عظمتوں سے سرفراز رکھے۔ آپ سارے معززین ہیں، نیند مصروفیات بستر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو، حضور کے ذکر میں آئے ہو نا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آنا جانا رائے گا جائے گا؟ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے حضور ایک ایک لمحے سے اللہ ان کو ادا فرما رہا ہے۔ جانتے ہیں کملی والے آگاہ و آشنا ہے، اس لیے جو نبی کے ذکر میں آتا ہے کملی والے کی نوکری میں آتا ہے، میرا رب اس کو اپنے محبوب کے قرب اور عنایت فرماتا ہے۔ ہم نے کہا پیارے مصطفیٰ تھے سب کچھ ہے، مصطفیٰ نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، یہ سب کچھ کملی والے کے صدقے سے ملا گئے۔ آؤ اختتام پر میں ایک ایسے دانشور کی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں جس کا نقطہ نظر، جس کا جناب سکول آف تھاٹ اہل حدیث ہے، اپنے دور کا عظیم رہنما تھا، پاکستان کے بانیوں میں شامل تھا، اس نے پاکستان کے بنانے والوں میں شعور اور فکر کو بیدار کیا ہے، اور آپ کے قریب وزیر آباد سے تعلق تھا، ذمہ دار اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے، نام تھا مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان نے اسی خوبصورت بعد حضور کا ذکر سنا، حضور کا ذکر کرنا سننا جائز کے ناجائز ہے، اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا جائز کے ناجائز، اس کے بعد آپ لنگر بانٹیں گے یہ جائز کے ناجائز۔ ہم نے کہا پیارے طریقہ مختلف ہوتا ہے، ہاں سیلیبریٹ کرنا کسی بھی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ جلیل القدر نبیوں کی سنت ہے۔ اچھا یہ بتائیے ہمیں یہ سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حضور پیدا کہاں ہوئے؟ مکے میں۔ جشن کہاں؟ پاکستان میں۔ حضور کی بولی کون سی؟ عربی۔ جشن کس میں؟ اردو میں۔ او بھائی بولی الگ، وطن الگ، ملک الگ، تو یہ جشن کیسا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اب ذرا سنیے حدیث شریف، حدیث بخاری کی ہے اور اس حدیث شریف کا نمبر ہے بخاری شریف کی 2004 کتاب الصوم، اور مسلم میں یہ حدیث شریف ہے 1130 نمبر پر۔ حدیث سنیے جسے حضرت ابن عباس نے نقل کیا، فرماتے
فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه أو كما قال. حضور فرماتے ہیں جب ہم مدینہ میں آئے ہم نے دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے تھے. ہم نے کہا یہ روزہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ روزہ ہے اس خوشی کا. فرمایا خوشی کون سی؟ کہا جو اللہ نے ہمیں موسیٰ پاک کی قربت و صحبت و سنگت و نوکری و غلامی کی بدولت بخشی تھی. کہا کیا؟ کہ وہ یہ تھی کہ جو ہمیں ستاتا تھا، دکھ دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، ظلم کرتا تھا فرعون، اللہ نے جس دریا میں اس کو غرق کیا اسی دریا میں خشکی کے طور پر موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو راستہ دیا. ہمارے دشمن کو اللہ نے ذلیل کیا تو موسیٰ پاک اس خوبصورت خوشی کے موقع پر اس دن اللہ کے ہاں شکرانے کے طور پر روزہ رکھ کر اہتمام کرتے تھے. سنو، ایک غرق ہونے والے کا تعلق مصر سے تھا، موسیٰ پاک وہاں تھے، ان کی زبان الگ تھی. حضور نے مدینہ میں کہا تم سے زیادہ موسیٰ پہ حق میرا ہے، ہم آج کے بعد اس روزے کا اہتمام کریں گے. مطلب یہ ہے نبی سے جڑی ہوئی نعمت ہو، اے اللہ کی قسم ہے خوشی کرنا ہر ایک امتی پر ضرور. تو اس خوبصورت نعمت کا اہتمام کر رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ اور یہودی. حضور نے بھی اس کو کہا ہم بھی کریں گے کیونکہ یہ نبی سے جڑی ہے. ہم نے کہا آؤ پیارے آمنہ کے لال کی آمد کی خوشی کے اہتمام میں شامل ہو جاؤ. تم امتی ہو نا، کیونکہ جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کے ہاں شکر ادا کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو. اللہ نعمتوں کا اضافہ فرماتا ہے. اب ذرا قرآن سنیے. اعلان ہوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ فرماتا ہے کائنات عالم کا خالق مالک رازق میں ہوں. میں نے جنوں کو انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو تخلیق کیا. یہ شمس و قمر، یہ برگ و شجر، یہ خشک و تر سب کچھ میرا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے طاقت یہودیوں کو بھی دی ہے، میں نے مال عیسائیوں کو بھی دیا ہے، اقتدار نمرودوں کو دیا ہے، میں نے اقتدار فرعونوں کو دیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کس پہ کیا ہے یہ سنو. حالانکہ آنکھ کان سارے ہر ایک انسان کو اللہ نے دی ہے. یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ٹانگیں، یہ ہاتھ، یہ سر، یہ دماغ، وجود کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس پر احسان نہیں جتلا رہا، لیکن ایک کام پہ اللہ احسان فرما رہا ہے. فرمایا احسان یہ ہے میں نے رسولوں کا سلطان تمہیں دیا ہے، نبیوں کا امام تمہیں دیا ہے، میں نے کائنات کا ملجا ماوا تمہیں دیا ہے. ہم نے کہا پیارے جس قوم کو اللہ رسولوں کا امام دے دے، نبیوں کا سلطان دے دے، ہاں مجھ سے نہ پوچھئے خادم خورشید جیسا کم علم کیا بتائے گا. صاحبزادہ صاحب فرمائیں گے، شاہ جی قبلہ فرمائیں گے. ہم نے کہا بتانے میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بتانے میں جناب والا سارے معاملات ہیں. آؤ ذرا پوچھتے
ہے کہ جو اللہ نے نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے یہ کتنی عظمت و رفعتوں کا مالک ہے، اس کی شان و شوکت کا کیا عالم ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے 1.25 لاکھ یکم و بیش نبی اپنی اپنی امتوں کو بتا رہے تھے عظمتوں کا مالک بن کے آئے گا، رحمتوں کا مالک بن کے آئے گا، کائنات کا ملجا و مأویٰ بن کے آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَقَانُونٍ قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اللہ کے نبیوں نے اتنا تذکرہ کیا، رسولوں نے اتنی نعتیں پڑھی ہیں، جلیل القدر پیغمبروں نے اتنا بتایا کہ ان کی قومیں آپ کے میرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ ان کے دکھوں کو ٹال رہا تھا، مصیبتوں کو ٹال رہا تھا، اللہ ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل رہا تھا۔ او بھائی ہم امتی ہیں، ہم نبی کے نوکر ہیں، اگر کوئی میلاد نہیں منانا چاہتا ہم نے کبھی برا نہیں کہا، لیکن منانے والوں پر پھونکنے کا حق بھی نہیں دیں گے۔ اگر کوئی جلوس نہیں نکالنا چاہتا ہم نے کبھی برا نہیں کہا، لیکن ہم جلوس کو برا کہنے والوں کی زبان بھی کاٹیں گے۔ ہم نے کہا ظالموں ہو، تم نے حکمرانوں کے جلوس بھی دیکھے، تم نے ٹیچرز کے بھی دیکھے، تم نے ینگ ڈاکٹرز کے بھی دیکھے، تم نے وکلاء کے جلوس بھی دیکھے، تم نے کلرکوں کے جلوس بھی دیکھے، تم نے سیاسی پارٹیوں کے بھی دیکھے، اور تم نے یہاں ہر ایک کے جلوس کو دیکھا ہے، بس فرق یہ ہے جلوس تمہارا بھی گئے ہمارا بھی گئے، تمہارا جلوس ملا کا گئے ہمارا رسول اللہ کا گئے، تمہارا جلوس اپنی واہ کے لیے گئے اور ہمارا رسول اللہ کی عزت و عظمت کے نغموں سے جڑا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آؤ دیکھو کہیں جلیل القدر پیغمبر کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد وہ آنے والا ہے جو کائنات عالم میں احمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ آگ میں ڈالے جانے والے پیغمبر پر جب آگ گلزار ہوتی گئے تو پھر حضور کا چچا کہہ رہا گئے، یہ حافظ حامد رضا کی بات نہیں ہے، محدث سیال کوٹی کی بات نہیں ہے، یہ محسن اہل سنت سید نذیر شاہ صاحب کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، احمد رضا کی بات نہیں ہے۔ یہ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ حضور کی محفل گئے، کملی والے کی جلوہ کری گئے، حضور کا سگا چچا گئے، مجمع رسول اللہ کا گئے، اور وہ کھڑے ہو کے کہتا گئے وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَدِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَا تَارِكُ، کہتا ہے آقا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کیسے جل سکتے تھے کہ ان کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا تھا، گویا نور محمدی آدم کی پیشانی میں چمکا تو عظمتوں سے نوازا گئے۔ ہم نے کہا تم کیا جانو جس کی آمد کے لیے اللہ نے کائنات میں ایسے انتظام فرمائے، پاک رحموں کو چنا، پاک پشتوں کو چنا ہے۔ اے میں تو میں رہا، لاکھوں سلام اس امام علی الحق کے زیر سایہ پلنے والے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو، جو مغرب میں پڑھ کے آیا اور آ کے کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے۔